لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمارے ایمان پختہ ہی نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ہمیں کوئی نیک کام یا حضور کی محبت میں کوئی عمل بھی کرنا ہو تو ہمیں کسی مولوی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ معیار ہمارا یہ ہے، دنیا کا کوئی غلط سے غلط کام ہو، کبھی ہم نے اس کی شرعی رہنمائی نہیں لی، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو۔ لیکن جس وقت اپنی بخشش کی بات آتی ہے، کسی کی بخشش کی بات آتی ہے، حضور کی محبت کی بات آتی ہے، تو پھر اس وقت ہم اختلاف کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم یہ عمل کریں گے، فلاں تنقید کا نشانہ بنائے گا۔ حتیٰ کہ اگر 4-5 دوست احباب بیٹھے ہوں تو کوئی پوچھ لے، ہاں بھی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ جب مکان کچا تھا تو کہتا تھا میں سنی ہوں، جب ٹائل لگ گئی اب کہتا کہ میں سادہ سا مسلمان بھی، پھر کے بعد میں بنے۔ اللہ آج اس پرفتن دور میں یہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس طرح کی محافل اکٹھے بیٹھنے کے ساتھ محبوب کے ذکر کی اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ وگرنہ اگر یہ محافل، یہ لوگ جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، وہ پیسہ دنیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج کتنی مہنگائی ہے، کتنے لوگ آئیں گے، پتہ نہیں ان کو میں کھلا سکوں گا کہ نہیں، کرائے پر قالین منگوائے، ساؤنڈ سسٹم ہے، مہمان پھر جو سیپریٹ مہمان ہیں، مخصوص مہمان ہیں، ان کی خدمت الگ ہے، آپ کی الگ ہے۔ آج ایک چودھری کے پاس چلے جائے جس کے 2 مربے 4 مربے ہیں، جس کو اللہ نے 1500 من گندم دی ہے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو یہ کتنا مقدر والا ہے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں پر بظاہر دیکھنے میں آتا ہے، اگر فرض ہوگی تو میرا ایمان کہتا ہے اگر حضور کی محفل منا رہا ہے تو رزق حلال ہے، اگر زکوٰۃ نہ دیتا تو کبھی یہ توفیق ہی نہ ہوتی۔ پھر جسم فروش عورتوں پہ، بری محفلوں میں اور دنیا داری پہ تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے دین کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ صحابہ نے انہیں منایا ہے۔ پھر ہم اس طرح کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں۔ پھر جب شادی آئے تو اس پر مسلمانوں کی بچیوں کے سودے الگ ہوتے، لاکھ لگ جائے، 2 لگ جائے، 3 لگ جائے، 4 لگ جائے۔ وہ شخص جو 7 جوار میں مدرسہ ہو، وہاں جا کر طلباء کا قرآن مجید پڑھتا دیکھ کر دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ جن کی وجہ سے میں بچا ہوں، میرے محلے والے بچے ہوئے، وگرنہ کون سا کرتوت ہے جو آج نہیں ہوتا ہے، کون سی برائی ہے جو آج نہیں ہو رہی۔ اٹھا کے دیکھیے سوشل میڈیا، اگر 5 یا 7 کیس ہیں زنا کے تو اس میں 3-4 کیس تو ایسے ہیں کہ بھائی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ سوشل میڈیا، پہلے تو یہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں، اب تو روزانہ کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ میں راستے میں آتے ہوئے ایک انٹرنیشنل یوٹیوب چینل ہے TRT، اس میں باقاعدہ ایک غیر مسلم کافر انگریز جس نے آپریشن کروا کے بچے دانی رکھوا کے خود بچہ پیدا کیا، رب کی تخلیق سے جنگ ہے۔ ایک دن میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، یورپ کے اندر ایک سرکاری بلڈنگ کے سامنے یہ ٹرانسجینڈر، یہ ہم جنس پرستی کا ایک مخصوص جھنڈا ہے، پوری بلڈنگ پر، بلڈنگ کے باہر یہی جھنڈے لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے جلوس تھے، اور نیچے پاکستان کے ایک مسلمان کا کمنٹس تھا، اور انشاءاللہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ لاہور میں بھی اتنی بڑی ریلی ہم جن پرستی کے لیے نکلے۔ رب کا قہر نہ نازل ہو، یہ پھر بھی کرم ہے اس کا۔ یہ آپ حضور کے غلام جو اس گئے گزرے دور میں اکٹھے بیٹھ کر کو دین کی بات سن لی، کوئی ایک بات دل میں اٹک گئی، کسی تک پیغام پہنچ گیا، یہ علماء، یہ مدارس، یہ علوم دینیاں پڑھنے والے وہ طلباء گھر بار چھوڑ کے، گھر کی روٹیاں آسائشیں چھوڑ کر محبوب کا دین اور قرآن پڑھتے، یہ سمجھے اپنے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے،
میرے آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ نے عذاب نازل کرنا ہو وہاں چھوٹا بچہ دین پڑھنے والا سورۃ فاتحہ پڑھ دے، رب اعلان فرماتا ہے فرشتوں 40 دن اس پر عذاب نازل سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن تکبر چودھریوں کو نہیں سماتا ہے، جس کے پاس 4 ٹکے زمین کے ہیں لیکن اس کو حلال و حرام کا پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے شاید مجھ پر یہ ملک کا نظام چل رہا ہے، علاقے کا نظام چل رہا ہے، تیرا منہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ ایک مدرسے کے باہر سے گزرے، ایک چودھری داخل ہوا تو اس نے بچے پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو پیچھے سے آپ دوڑ کے آئے. وہ ابراہیم بن ادم ہے جو پہلے بادشاہ تھے، لیکن ایسی سٹ لگی دل پہ، روزانہ پھول جس کے بستر پر تازہ، اور ایک دن لونڈی لیٹ جائے میں بھی مزہ لے کے دیکھوں اور اس کی آنکھ لگ جائے اور اوپر سے بادشاہ آ جائے اور اس کو کوڑے کی سزا. وہ روئے بھی سی اور مسکرائے بھی صحیح. تو بڑا تعجب سے دیکھنے لگا، کہنے لگا بھی روتی بھی ہے اور ہنستی بھی ہے، روتی کیوں ہنستی کیوں؟ اس نے کہا میں روتی اس وجہ سے ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، چمڑے کا کوڑا ہے. اتنے بھی ظالم پہلے بادشاہ، لیکن اللہ نے دین مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. ورنہ جو محل کی طرف بھی دیکھ لیتا ہے ایسے بادشاہ بھی گزرے اس کی بھی آنکھیں نکل جاتی تھی. آج کوشش اسی فرعونیت کی ہو رہی ہے کہ غریب اور امیر کا معیار، لیکن غریب بھی اپنے معیار کو نہیں سمجھتا ہے، غریب بھی اپنے معیار کو نہیں سمجھتا. غریب کو غریب مل جائے اس سے خندق پیشانی سے نہیں ملے گا، زانی مل جائے، شرابی مل جائے، گاڑی ہونی چاہیے، اندہ صحیح پیٹرول پمپ پہ اندی صحیح ماشاءاللہ تھانے. غریب غریب سے نہیں ملتا ہے، لیکن ایسے سفاق اور ظالم سے اتنی خندق پیشانی سے ملے تو کار ہے خدا کا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا میں روتی اس وجہ سے ہوں، کوڑے کی چوٹ لگتی ہے، ہنسی سے وقت اس وجہ سے ہوں کہ میں تو چند لمحے اس پر سوئی ہوں اور مجھ پر اتنی سزا لگ رہی ہے. جو اتنی دیر سے سو رہا ہے وہ رب کی کتنی سزا اس پر لگی. بس صرف اتنی بات. اور ایک روایت نہیں ہوا تھا، ایک شخص سامنے والے مکان پہ اوپر چھت پہ چڑھا ہوا تھا تو آپ لیٹے ہوئے تھے، پوچھا خیر ہے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا بھئی چھت پہ بھی اونٹ ملے؟ کوٹھیاں دی چھت پہ بھی اونٹ لبے؟ انہیں آکھا یاد رکھ اگر کوٹھے دی چھت تے اونٹ نہیں لب دیتے ول ایو جے مخمل دے بستر تے بھی رب نہیں لبدا. سبحان اللہ. بس صرف اتنی سی بات تھی. سبحان اللہ. باتیں کی کافی ہوتی، سنا کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، دل پر تالا مت لگایا کریں. ایک دم مولوی ہے سے قبلہ اگلی بار چور رو پیا کھانے وان تو آیا انہاں کہ جی دھپی دا میچ ہوئے رات دو دا ٹائم ہے، چھوٹے بال تو گھن کے بڑھے کہ میں تحفظ قرآن دی ریلی واسطے میں اتھے اعلان کروایا اس سویرے شامل تھی وائے. لیکن انہوں نے کہا صحیح 15 بندے 15 بندے جڑی میں چند قدم چلیں. تو سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، افغان بھی ہے، تو سب کچھ ہے، مسلمان بھی. اقبال فرما دے دس ہوئے تو قومہ تیری شناخت ناست مسلمان بھی ہے. میں صحیح عاشق رسول ہے، صحیح کیڑا عاشق ہے؟ یہ کون سا عاشق ہے؟ اب کافر ہم جنس پرستی کے لیے نکلے، اپنے عیسائیت کے لیے نکلے، یہودیت کے لیے نکلے، مسلمان اسلام کے لیے نہ نکل سکے. لڑائی پڑ جائے میرے لیڈر کے خلاف بات کیوں کی؟